ایکچول فیکٹس کے پلیٹ فارم سے عادل ترابی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج جو موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے قوموں کی تباہی، قوموں کی بربادی اور قوموں کا جو عبرتناک انجام ہے، اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ جو تباہی اور بربادی قوموں کی ہوئی ہے تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر، اس کے لیے کس کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے؟ معزز ناظرین، میں مختصراً ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے جو معتبر تاریخ ہے وہ قرآن مجید کی تاریخ ہے۔ قرآن مجید جو بھی واقعات قرآن مجید نے نقل کیے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اس سے بڑھ کر کوئی معتبر اور کوئی مصدق بات نہیں ہو سکتی جو قرآن مجید کی ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم حضرت نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوح جس کو کہا جاتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل۔ یہ وہ اقوام ہے کہ جن کو قرآن مجید نے بار بار ان کے کرتوتوں کا، ان کے اعمال کا، ان کی نافرمانیوں کا اور ان کی دیدہ دلیریوں کا اور ان کی بغاوتوں کا قرآن مجید نے ایک تسلسل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہ بات انسانیت تک پہنچائی ہے کہ یہ وہ سارے وجوہات تھے، یہ وہ سارے عوامل تھے اور یہ وہ سارے جرائم تھے جس کی بنیاد پہ ان میں سے کسی کو غرق کر دیا گیا، کسی کے اوپر آندھی اور طوفان چلایا گیا، کوئی زمین جو ہے اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھا کے لے گئے اور آسمانوں سے پھر اس کو دوبارہ زمین کے اوپر دے مارا۔ اور جو قوم بنی اسرائیل ہے اس کے انجام کے بارے میں آج کل بھی بے شمار وہ باتیں ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ سے بار بار وہ مطالبے کرتے رہے، اللہ کے پیغام کو رد و بدل کر کے رکھ دیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، کھانے پینے کی فرمائشیں کرتے رہے، سوالات پوچھتے رہے، بے شمار اور بے ہنگم، اور ایسا کریکٹر کہ انسان اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے جو آج کے پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ جو اقوام انہوں نے جو اتنے ظلم اور اتنی زیادتیاں کی اور اتنی انہوں نے نافرمانیاں کی اور نافرمانی کی ہر حد کو یہ کراس کر گئے، تو کیا یہ لوگ اتنے دیدہ دلیر تھے؟ کیا یہ اس قدر بے حس تھے؟ کیا یہ اس قدر بیوقوف اور احمق تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اللہ کا پیغمبر موجود تھا، وہ سمجھاتا تھا، بار بار کہتا تھا، نصیحت کرتا تھا۔ معزز ناظرین اور معزز سامعین، اصل وجہ یہ تھی کہ جو سردار تھے جو ان کے بڑے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ قبائلی نظام تھا، جو قبیلے کا سردار کہتا تھا وہ حکم ہوتا تھا، وہ قانون ہوتا تھا، وہ آئین ہوتا تھا، وہ دستور ہوتا تھا، اس کے خلاف کسی کو بات کرنے کی کوئی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ سردار اور وڈیرے جو تھے اور یہ جو اپنے اس قبیلوں کے بڑے تھے، یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے برگزیدہ بندے کی بات مانیں، اس کے اوپر عمل کریں تو ہماری سرداری ختم ہے، اور جب ہماری سرداری ختم ہے، ہمارا سٹیٹس ختم ہے، ہمارا عیش و آرام ختم ہے، ہم عام لوگوں کی طرح ہمیں اٹھنا اور بیٹھنا پڑے گا، عام لوگوں کی طرح رہنا پڑے گا، جینا پڑے گا، تو یہ کسی بھی طور پر ان کو قابل قبول نہیں تھا۔ یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کی بنیاد پر وہ اپنی پوری قوم کو پیچھے لگاتے تھے، اور اپنی قوم کو پیچھے لگا کے بنیادی طور پر وہ اپنے سٹیٹس کا تحفظ کر رہے ہوتے تھے، بنیادی طور پر وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہوتے تھے، بنیادی طور پر وہ اپنے اقتدار کو بچا رہے ہوتے تھے، پوری قوم کو پیچھے لگا کے۔ لیکن جو وجہ وہ کہتے تھے، میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا، یہ جو سردار اور یہ جو حکمران ہوتے ہیں، یہ بڑے اداکار ہوتے ہیں، یہ بہت اداکار ہوتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کے ساتھ، جس کو یعنی ایموشنل بلیک میلنگ جس کو کہتے ہیں نا، انسانی نفسیات کے ساتھ ان کو کھیلنا خوب آتا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑیں، کیونکہ یہ ساری اقوام جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ سارے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہی ان کا دین اور مذہب تھا مشرکانہ۔ تو یہ ان کے سردار جو ہیں یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو یہ نہیں چھوڑ سکتے،
ہم تو شرک کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے ان بتوں کو اور معبودوں کو نہیں چھوڑ، لیکن ان کو بتوں اور معبودوں کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اصل میں جو پریشانی ان کو لاحق ہوا کرتی ہے وہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اچھا، اب اس بات کو سمجھنے کے بعد اب آپ دوسرے انداز سے اس کو دیکھیے کہ یہ جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی منصب والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اتنے بے رحم ہوتے ہیں، یہ اتنے عیاش ہوتے ہیں، اور یہ اتنے خود غرض ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، کہ انہیں پھر عوام کی پریشانیوں کا، عوام کے مسائل کا، عوام کی مجبوریوں کا اور عوام کی محرومیوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ کمال کے اداکار ہوتے ہیں، عوام کا نام لیں گے، عوام کے بہبود کا نام لیں گے، عوام کی ضروریات کا نام لیں گے، لیکن الو یہ اپنا سیدھا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مفادات کی یہ آبیاری کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آسائشوں کی یہ تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نام کس کا لیتے ہیں؟ نام یہ عوام کا لیتے ہیں، اور عوام کے نام پر ہی پھر ان کی ساری یہ سلطنت، ان کی ساری جاہ و حشمت، ان کا سارا عیش و آرام اور ان کے وسائل کی فراوانی اور ریل پیل، یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ڈاکٹر صاحب آخر پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو آپ سن لیجئے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اگر میں آپ کو کہوں کہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے، یہ سردار وڈیرے اور جو منصب دار ہوتے ہیں نا، ان کا قبلہ اور کعبہ صرف اور صرف اپنی ذات ہوتی ہے، صرف اور صرف اپنی ذات، اور اپنی ذات کو سلامت رکھنے، اپنی ذات کی منفعت کے لیے، اور اپنے سے متعلق اور اپنے قریب رہنے والے لوگوں کو ان کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ نت نئے بیانیے گڑھ کے لاتے ہیں۔ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہر روز نت نئے بیانیے لے کر آ جاتے ہیں اور بار بار عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ انہی غریب عوام کا، یہ جو محروم طبقہ ہوتا ہے، مجبور طبقہ ہوتا ہے، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہوتا، جن کے بچے سکول نہیں جا رہے ہوتے، جن کو سردی گرمی میں موسم کے مطابق کپڑے نہیں میسر ہوتے، اور جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں، یعنی وہ بیچارے مسائل کے دلدل میں پڑے ہوتے ہیں، اور یہ اس قدر بے رحم ہوتا ہے یہ طبقہ، یہ خاص طبقہ جو 2-3% طبقہ ہوتا ہے، کہ یہ انہی غریبوں کی ہڈیوں سے ان کا گودا نکال کے، ان کی رگوں سے لہو نچوڑ کے یہ اپنے محلوں کے چراغ روشن کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ جو نوکروں کی کرو فر اور دوسرے سارے معاملات اس کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے یہ بے رحم ہوتے ہیں اور اتنے یہ دیدہ دلیر ہوتے ہیں۔ اب میں آخر پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہی طبقہ تھا یہ جو 2-3% کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جنہوں نے یہ کس قدر بے رحم ہوتے ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے دہکتے آگ کے الاؤ میں ڈال دیا تھا۔ اصحاب الاخدود کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ لوگوں کو پکڑ کے لایا گیا اور زندہ آگ کے گھڑوں کے اندر ڈال دیا گیا اور وہ جل گئے۔ یہ اس قدر بے رحم ہوتے ہیں کہ یہ منصور کو پھانسی لگا دیتے ہیں۔ انہیں آپ کے مفادات سے، آپ کی مجبوریوں سے، آپ کی پریشانیوں سے، آپ کی محرومیوں سے، آپ کے بچوں کی تعلیم اور کفالت سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ یہ اپنی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آخر پہ آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پہ ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کریں گے، کہ جب مخلوق خدا تنگ آ جاتی ہے، جب ان کی استطاعت اور ان کی حیثیت سے اور ان کی قوت سے جب چیزیں باہر نکلتی ہیں، تو پھر وہ چیخنا چلانا شروع کرتی ہے، پھر وہ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ذلت کی زندگی ہے، اس ذلت کی زندگی پہ وہ 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ عزت کی موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے جس کو ہم بچائیں، ہمارے پاس کیا ہے جس کی ہم فکر کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس سطح تک عوام کو پہنچانے کے بعد، یہ میں ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں،
اس سطح تک عوام کو پہنچانے کے بعد اور ان حالات کے اندر لوگوں کو مبتلا کرنے کے بعد بھی جو لوگ نہ دیکھنے کی، نہ سننے کی اور نہ محسوس کرنے کی اداکاری کرتے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے گونگے اور بہرے ہیں، یہی وہ طبقہ ہے جو ان حالات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس شعر پہ اس کو ختم کرتے ہیں: غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ السلام علیکم۔